السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان اکثر دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، متفق علیہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ دعائیں جن دعاؤں کا اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کیا کرتے تھے۔ دعائیں تو حدیثوں میں آپ کو نہ جانے کتنی مل جائیں گی، لیکن وہ دعائیں جن دعاؤں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت مانگا کرتے تھے، اہتمام کیا کرتے تھے، یہ دعا انہی دعاؤں میں سے ہے۔ یا ہم اسے اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترین دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ اسی طریقے سے اس دعا کی اہمیت کو اگر ہمیں سمجھنا ہے تو ہم دیکھیں کہ حج ایک عظیم عبادت ہے، اور حج کے اندر ایک انسان جب اللہ رب العالمین کے گھر کا طواف کرتا ہے تو اس طواف کے درمیان یا اس طواف میں رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں یہ دعا پڑھتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی اور حجر اسود اس کے بیچ میں اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم دیکھیں سیدھے تھے تو اس کا مطلب جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہی کہ اے اللہ، تو ہمیں اس دنیا کے اندر خیر عطا کر، بھلائی عطا کر، اور اسی طریقے سے آخرت میں بھی تو ہمیں بھلائی عطا کر اور جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھ، دور رکھ۔ اس دعا کے ایک ایک حصے پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، اور یہ دعا بھی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو ہمیں اس دنیا کے اندر حسنہ عطا فرما۔ یہ حسنہ کیا چیز ہے؟ حسنہ کا کیا مطلب ہے؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ حسنہ کی تفسیر میں نیک اولاد، عمل صالح، نیک بیوی، کشادہ گھر، رزق میں فراوانی، خوبصورت بیوی، خوبصورت لباس اور اچھی سواری، یہ ساری چیزیں حسنہ کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے آخرت میں حسنہ سے کیا مراد ہے؟ آخرت میں حسنہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، اور اسی طریقے سے تو ہمیں اپنا دیدار عطا فرما، کیونکہ آخرت میں ایک مومن کے لیے ان دونوں چیزوں سے زیادہ عظیم کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اس دعا کا آخری حصہ ہے وقنا عذاب النار، اور اے اللہ تو ہمیں آگ کے عذاب سے یعنی جہنم سے محفوظ رکھ، دور رکھ، یعنی اے اللہ تو ہمیں ان تمام گناہوں سے دور رکھ، شکوک و شبہات سے دور رکھ، شہوات سے دور رکھ،
جن کو اختیار کرنے کی بنیاد پر ایک انسان جہنم میں جا سکتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اس دعا کی عظمت یہ تھی کہ جب کوئی ان کے پاس آتا تھا اور کہتا تھا کہ دعا کیجئے ہمارے لیے یا لوگوں کے لیے دعا کیجئے، تو انس بن مالک یہی دعا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور اسی طریقے سے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے لیے دعا کرتے تو اس دعا کی شروعات اسی دعا سے کیا کرتے تھے۔ خلاصے گفتگو یہ ہے کہ اس دعا کے اندر دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں جمع کر دی گئی ہیں۔ کوئی ایسا خیر ہے ہی نہیں اس دنیا کے اندر یا آخرت کے اندر جو اس دعا کے اندر موجود نہ ہو۔ کوئی بھی بھلائی، کوئی بھی خیر ایسا نہیں ہے جو اس دعا کے اندر موجود نہ ہو۔ اس وجہ سے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس دعا کو اپنی عملی زندگی میں مانگنے کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ اس دعا کا اہتمام کریں، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترین دعاؤں میں سے ہے، اور اکثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو مانگا کرتے تھے۔ ساری بھلائیاں اس دعا کے اندر ذکر کر دی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو دعاؤں کے اہتمام کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔